پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے سیلاب اور تباہی امداد کے لیے عالمی ڈونرز کانفرنس آج جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس مشترکہ طور پر کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ ملک میں سیلاب کی صورتحال اور تعمیر نو میں مشکلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت پاکستانی وفد جنیوا پہنچ گیا۔ کانفرنس کا اینتھم بھی جاری کر دیا گیا۔ بلوچستان میں سیلاب زدگان کے لیے سردیاں قیامت۔ وندر میں غذائی قلت کا شکار بچہ سردی میں ٹھٹر کر چل بسا۔ قیوم گوٹ کے مکین خیموں میں پڑے حکومتی امداد کی راہ تکنے لگے۔ کمبل اور گرم ملبوسات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کے ساحل سی ویو پر ڈوبی لڑکی کی موت کیسے ہوئی؟ تحقیقات میں نیا موڑ آ گیا۔ لاش 2 دن پرانی نہیں 3 سے 4 گھنٹے پرانی نکلی۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں انکشاف، لڑکی کے 2 روز قبل ڈوبنے کی اطلاع دینے والا شامل تفتیش۔ گرفتار ڈاکٹر کو بھی آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس نے بلیک میلنگ کے باعث لڑکی کی 2 روز قبل مبینہ خودکشی کا دعویٰ کیا تھا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں 2 کمسن سہیلیاں لاپتہ ہو گئیں۔ 14 سالہ کنزا اور نائلہ ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ایک بچی کے والد نے تھانے میں اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا۔ راولپنڈی کے علاقے پیر ودھائی میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں 1 حملہ آور مارا گیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G9 میں پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، 1 پولیس اہلکار بھی زخمی۔ پنجاب میں سیاسی رسہ کشی کا اہم دن، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعتماد کا ووٹ لینے سے انکار۔ معاملے کا اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں ذکر ہی نہیں۔ عمران خان نے پرویز الہی کی بات مان کر معاملہ عدالت پر چھوڑنے کا اعلان کر چکے۔ نئی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا گورنر پنجاب سے رابطہ۔ پرویز الہی ایوان کی اکثریت کھو چکے، اعتماد کا ووٹ لینا آئینی ضرورت ہے، بلیغ الرحمان کا اصرار۔ عمران خان کا ایک بار پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام، بدقسمتی سے ماضی سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ BAP رہنماؤں کو پیپلز پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں بھی لوگوں کو پیپلز پارٹی میں جانے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ PTI چیئرمین کا دعویٰ، فوری اور شفاف انتخابات کا مطالبہ دہرا دیا۔ کوئی کمزور حکومت ملک کو دلدل سے نہیں نکال سکتی، عمران خان نے موجودہ وقت فیصلہ کن قرار دے دیا۔ کراچی میں بالآخر بلدیاتی انتخابات کی مہم کا آغاز، بلاول ہاؤس سے اسٹارٹ گیٹ تک پیپلز پارٹی کی ریلی۔ سعید غنی نے اگلا میئر جیالہ ہونے کا دعویٰ دہرا دیا۔ کسی کو الیکشن سے فرار ہونے نہیں دیں گے۔ جماعت اسلامی کا کراچی کے جناح باغ میں جلسہ، تحریک انصاف کی بھی انتخابی ریلی۔ اسد عمر نے شہریوں سے بلے پر مہر لگانے کی اپیل کر دی۔ MQM نے نئی حلقہ بندیوں کے بغیر بلدیاتی الیکشن مسترد کر دیے۔ خالد مقبول صدیقی کا کراچی اور حیدرآباد میں پری پول دھاندلی کا الزام، فیصلہ ووٹ سے نہ ہو تو روڈ پر ہوتا ہے۔ پرانے ساتھی فاروق ستار کے گھر پر خالد مقبول صدیقی برس پڑے۔ 11 جنوری کے احتجاج میں شرکت کی دعوت، فاروق ستار نے احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان IMF نے وزیر اعظم شہباز شریف سے MD کی ٹیلی فون پر بات چیت تعمیری قرار دے دی۔ سیلاب متاثرین کے لیے کانفرنس سے متعلق گفتگو کی گئی۔ جنیوا کانفرنس کے موقع پر IMF وفد اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات متوقع۔ مذاکرات آگے بڑھانے اور غیر حل شدہ معاملات پر بات ہوگی۔ ترجمان ایکسپریس کا بیان، غریبوں کے لیے روٹی کا نوالا سونے کا نوالا بن گیا۔ روکھی سوکھی کھانا بھی مشکل۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 3100 روپے ہو گئی۔ روٹی کی قیمت میں بھی یکمشت 10 روپے کا اضافہ۔ کراچی میں آٹا مہنگا ہونے سے چپاتی 15 سے 20 اور نان 20 سے بڑھ کر 25 روپے کا ہو گیا۔ لاہور میں چکی کا آٹا 160 روپے کلو تک جا پہنچا۔ روٹی کی قیمت نہ بڑھانے پر نان بائیوں نے ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے حلقے گجرات میں بھی آٹا نایاب۔ رحیم یار خان اور بھاولپور سمیت مختلف شہروں میں سیل پوائنٹس پر خواتین، بچے اور بوڑھے دھکے کھانے پر مجبور۔ کئی مقامات پر چھینا چھپی۔ سندھ کے شہروں کوٹری اور سانگھڑ کے باسی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے مٹی کی روٹیاں پکا ڈالی۔ نواب شاہ میں سستے آٹے کے اسٹال کے قطار میں بھگدڑ، 2 خواتین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرغی کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے۔ کوئٹہ میں ایک ہفتے کے دوران مرغی کا گوشت 150 روپے مہنگا، قیمت 650 روپے کلو ہو گئی۔ کراچی میں مرغے کا گوشت 640 روپے میں بکنے لگا۔ فیڈ کا مسئلہ حل نہ ہونے پر قیمت 800 روپے فی کلو تک پہنچنے کے امکانات۔
لاہور میں مرغی کا گوشت 600 روپے تک جا پہنچا۔ لاہور میں تحریک انصاف کی مہنگائی مکاؤ ریلی، کھلاڑیوں اور شہریوں کا بڑھتی مہنگائی کے خلاف احتجاج، نعرے بازی، رکشہ ڈرائیورز کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ پریس کلب کے باہر مظاہرہ، 2 وقت کی روٹی بھی چھن جانے کی دہائی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے کوچنگ سینٹر میں فائرنگ سے جاں بحق نوجوان احسن کی نماز جنازہ ادا، رشتہ داروں اور اہل محلہ کی شرکت۔ پشاور میں تحریک انصاف کے منحرف رکن قومی اسمبلی کے گھر پر دستی بم سے حملہ، ناصر موسیٰ زئی محفوظ رہے، گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ منحرف رکن نے حال ہی میں JUI میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اورکزئی کے علاقے ستوری خیل میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 5 افراد جان سے گئے، میتیں قریبی اسپتال منتقل، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پنجاب میں شدید دھند کا راج برقرار، ملتان سکھر موٹر وے 5 مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا، ملتان ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ بلوچستان میں بارش سے جاڑے کی نئی لہر نے انٹری دے دی، کوئٹہ، چمن، پشین، مستونگ، بولان، زیارت اور قلات میں بادل برس پڑے، پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ چل نکلا، کل رات تک ابر برسنے کی پیش گوئی، قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ۔ آزاد کشمیر میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی، پہاڑی علاقوں میں پارہ نقطہ جماعت سے گر گیا، وادی لیپا اور نیلم کے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا، سوات کی وادی مالم جبہ اور کالام میں پہاڑوں کے ساتھ سڑکیں اور مکانات بھی برف پوش ہو گئے، مانسہرہ، کاغان، شوگران اور کونش ویلی میں بارش سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کا میدان، کراچی میں شاہینوں کا نیا امتحان آج سے شروع۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، دونوں ٹیموں کی تیاریاں مکمل، کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کرا لیا، کپتان بابر اعظم سیریز جیتنے کے لیے پرعزم، مہمان ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے شاہینوں کو چیلنج قرار دے دیا۔ فٹ بال فیڈریشن نے 4 ملکی ویمن ٹورنامنٹ کے لیے 24 رکنی خواتین ٹیم کا اعلان کر دیا، ماریہ خان کپتان اور محافظہ ملیکہ نائب کپتان مقرر۔ قومی اسکواڈ کل لاہور سے سعودی عرب روانہ ہوگا، میزبان ملک سمیت 3 ملکوں سے مقابلے ہوں گے۔ دھول اڑاتی فراٹے بھرتی جیپس کا مارکا، صحرائے تھر میں جاری فلڈ ریلیف ریلی کا اختتام، پریپیڈ A کیٹیگری ریس صاحبزادہ سلطان نے جیت لی، سوابی کے پرخطر دریائی راستوں پر بھی 61 گاڑیوں کی قسمت آزمائی، پہلی اور دوسری پوزیشن خواتین ڈرائیورز کے نام، کیٹیگری A اور B میں 13 سالہ لڑکا 2 ٹرافیاں جیت گیا۔ ہندو کونسل کے زیر اہتمام کراچی میں 65 جوڑوں کی شادی، موسیقی کی دھن اور روشنیوں میں نہائے ریلوے گراؤنڈ میں بڑا اجتماع، دلہنیں اور دلہا خوشی سے نہال۔